رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله ويا خاتم الأنبياء۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، نبی کریم رؤوف الرحیم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے اور آپ کے اقوال مبارکہ میں سے ایک قول اور ایک حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی تمام امت کو کامیابی کا ایک ہی واحد راستہ بتایا ہے، اور اس راستے پہ نہ چلنے کی صورت میں ناکامی اور نامرادی بھی واضح فرما دی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو بڑا آسان کام لگتا ہے، بظاہر دیکھنے میں تو اس پہ عمل کرنا آسان لگتا ہے، لیکن کما حقہ اس کو اپنانا اور اس بات کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ مومن ہی کی ایک نشانی بنتی ہے۔ اور جو شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت رکھتا ہے، اس کے لیے یاد رکھیے اس قول پہ اور اس حدیث پہ عمل کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالی قرآن کریم ہی کی بدولت بہت ساری قوموں کو عروج بخشے گا، بہت ساری قوموں کو کامیابی دی جائے گی، اور میرے بعد قیامت تک جو کوئی کامیابی چاہتا ہے، اپنی مراد کو پہنچنا چاہتا ہے، اور بحیثیت قوم اور بحیثیت امت پوری دنیا پہ غالب آنا چاہتا ہے، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور یہی وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو مجموعی طور پہ چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا فرما کے رکھ دے گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ تمام امت کے غلبے کے لیے اور تمام امت کی کامیابی اور مراد کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک حدیث ہے۔ یعنی جوامع الکلم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات اور وہ معجزات ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے الفاظ تو تھوڑے فرمائے ہیں، لیکن اس کے اندر وسعت اور معنوی لحاظ سے گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے فرمایا، اسی قرآن کو اگر پکڑ لو گے
تو اسی قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں عروج بخشے گا، اور اسی قرآن کو نہ تھامنے کی وجہ سے، اس کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اب ہے تو یہ دو جملے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بیان فرمائے، لیکن اپنے اندر ان کی جامعیت عالمگیر ہے، اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پڑا ہوا ہے۔ یہی قرآن کریم ہے، یاد رکھیے، وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کا نزول کا مقصد اور جس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے پڑھنے والے اس کے مقاصد اور اغراض وہ سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم بھیجا اسی لیے گیا ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ عملی طور پہ اس کو نافذ کیا جائے۔ انفرادی طور پہ بھی ایک مسلمان قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا رہے، اور اجتماعی سطح پہ بھی یہ امت بحیثیت امت اجتماعی اپنے قوانین اور اپنے اجتماعی امور بھی قرآن کریم ہی کی روشنی میں واضح کریں، تو تب انفرادی اور اجتماعی طور پہ ایک مسلم معاشرہ ایمان والے وہ پوری دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے مخالف کیا جائے، انسان انفرادی طور پہ بھی اس کو چھوڑ دے اور اجتماعی طور پہ بھی پوری امت قرآن کو پس پش ڈال دے، تو پھر انفرادی اور اجتماعی ناکامی بھی مسلمانوں ہی کا مقدر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث میں آپ نے ہمیں قیامت تک کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے آپ نے وہ عطا فرما دیا ہے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد، قرآن ہمیں دینے کا مقصد وہ کامیابی اور کامرانی ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم جب بھیجا گیا تو اس کو جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب بھی مقرر کیا گیا، جو بغیر سمجھے اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اجر و ثواب مقرر کیا گیا، اور جو اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ پڑھ نہیں سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے، تو کوشش کرنے پہ بھی اس کو دگنا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو مقصد قرآن کریم کے نزول کا وہ اس کو اپنے سینوں کے ساتھ لگانا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پہ۔ لیکن یہ اسی کے لیے مبادیات ہیں، مقدمات ہیں کہ جو قرآن کو عمل تو اسی وقت کرے گا جب اس کو سمجھے گا۔ اب جو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کی ریڈنگ سیکھے گا، اس کا ناظرہ سیکھے گا، اس کو پڑھنا سیکھے گا، تو اس کے سیکھنے پہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی زبان اٹکتی ہے، اس کی زبان پہ وہ قرآن کے حروف اور الفاظ صحیح نہیں بیٹھتے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ وہ قرآن پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ قرآن سیکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے دوسرے بندے کے مقابلے میں 2 اجر ہیں، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر پڑھنے کا اور سیکھنے کا جو ہر کسی کو ملتا ہے، اور دوسرا اجر وہ تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کا، کہ وہ قرآن سیکھنے میں تکلیف اور مشقت بھی برداشت کر رہا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ بڑی روانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے، آسانی سے سیکھتا ہے، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ دوسرا بندہ سیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو اس کے لیے پھر 2 اجر ہیں، کیونکہ پھر بھی وہ مشقت اور تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھ جاتا ہے، وہ قرآن کا 1 حرف اگر پڑھتا ہے تو امام ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو اس 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ 1 حرف ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ جو شخص الف لام میم پڑھ لیتا ہے اس کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب 30 نیکیاں اس کو صرف الف لام میم پڑھنے پہ مل رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے پھر بھی بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ صبح و شام اس کی صرف تلاوت ہی کر دی جائے اور تلاوت سے آگے نہ بڑھا جائے۔
اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ قرآن صرف سمجھ لیا اس پہ عمل نہ کیا جائے، اس کے پڑھنے پہ بھی جو نیکیاں ہمیں دی گئی ہیں، اس کے پڑھنے پہ جو اجر و ثواب ہمیں دیا گیا ہے، اور پھر بات انہی 10 نیکیوں پہ آ کے نہیں رکتی، بلکہ یاد رکھیے پورے قرآن و سنت کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو جو شخص جتنے اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو اتنا ہی پھر زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ جو 10 نیکیاں ہیں یہ تو عام بندے کے لیے ہیں، جس کے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اپنی غرض سے پڑھ رہا ہے، اپنی مطلب کے لیے پڑھ رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے بھی پڑھ رہا ہے تو پھر بھی 10 نیکیاں تو اس کو مل رہی ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کو ایک ایک حرف پہ 700 گنا تک نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر جو شخص بظاہر بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب پھر اس سے کم ہے کہ جو شخص نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک شخص نوافل بھی پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اب نماز کی وجہ سے اس کو تلاوت کا اجر وہ بیٹھنے ہوئے سے زیادہ دیا جائے گا۔ ایک شخص ہے وہ رات کی نماز میں نوافل میں قرآن تلاوت کرتا ہے تو جتنی زیادہ تلاوت کرے گا اس کو عام پڑھنے کی بنسبت زیادہ اجر دیا جائے گا۔ ایک شخص بغیر وضو کے تلاوت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو وضو کر کے اور پاک صاف ہو کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے تلاوت کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب پھر اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ تمام اجور اور یہ تمام ثواب اس لیے ہمیں دیے جاتے ہیں تاکہ ہم شوق ہمارا پیدا ہو، ہمیں اجر بھی ملے، ہمیں وہ قرآن پڑھنے کی برکتیں بھی ملے اور شوق بھی ہمارے اندر آئے تاکہ اس سے آگے بڑھا جائے، کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے کہ قرآن ہمیں کیا احکامات دے رہا ہے۔ اور پھر یہ قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے کی عربی لغت ہے، آج کی جو عربی زبان ہے وہ بھی اس سے یکسر جدا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی عربی ہے یا عجمی ہے اس کو قرآن سیکھنا پڑے گا، تلاوت کے بعد اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا، اس کی تفسیر سیکھنی پڑے گی، اس کے اغراض اور مقاصد کو جاننا پڑے گا۔ اب جب اغراض اور مقاصد کو جان لیا جائے گا اور انسان اس نیت سے قرآن سیکھے گا کہ میں قرآن سیکھ لوں، اس کے اغراض و مقاصد کو پہچان لوں تاکہ پھر میں اس پہ عمل کروں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، تو پھر اس کو ایک ایک حرف کا جو ثواب ہے پھر وہ 10 گنا یا 700 گنا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب اجر ایک ایک لفظ پہ اور ایک ایک حرف پہ ادا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی برکات ہیں، یاد رکھیے، جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم پھر انسان کو عزت دیتا ہے، جس طرح کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی برکت سے قوموں کو اٹھائے گا، قوموں کو اللہ عروج دے گا، قوموں کو عزت دے گا۔ کون سی قوموں کو؟ جو قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، پڑھنے تک اکتفا نہیں کریں گے، صرف یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا، دن رات میں میں نے 1 سپارہ پڑھ لیا، 2 سپارے پڑھ لیے، اجر و ثواب ضرور ملے گا، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن نزول کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ اب اگر انسان سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا قرآن کو، عمل تو دور کی بات، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کے لیے وہ کوئی اپنے جو ہے عمل سے اس کا کوئی کردار نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر بعض اوقات صرف تلاوت کرنا اس کو اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیتا ہے، کیونکہ نیت اس کی خالص نہیں ہے۔ جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ ایک انسان کی نیت ہی نہیں ہے مقصد کو سمجھنے کی، ایک انسان کی نیت میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں، تو صرف پڑھنے کے لیے پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس صرف پڑھنے سے پھر راضی نہیں ہوتا جب تک کہ مقصد ذہن میں نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھیے بحیثیت امت ہم پہ یہ بات لازم کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور قرآن کریم کو اگر جو شخص پڑھتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، اس کی تعلیمات کو میں سمجھوں اور پھر اس پہ عمل کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر انفرادی شخص بھی یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انفرادی شخص کو بھی پھر عروج کی جو بلندیاں ہیں وہ عطا فرماتا ہے، پھر اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے غلام تھے۔ حضرت ابو حذیفہ جو کہ مکی صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے، انہوں نے
حضرت سالم کو خرید لیا اور خرید کے پھر ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت سالم جو کہ آئے تھے ملک شام سے، غلام بنتے بنتے ملک شام پہنچے اور ملک شام سے پھر خرید کر لائے گئے اور مکہ مکرمہ میں آئے۔ یہاں پہ جب حضرت ابو حذیفہ اسلام لے کے آئے تو آپ کے غلام حضرت سالم بھی اسلام لے کے آئے، اور اس وقت حضرت سالم بے قیمت غلام تھے، یعنی اس زمانے میں وہ غلام قیمتی ہوا کرتا تھا جو کہ ظاہری طور پہ بھی حسین و جمیل ہوتا اور ظاہری طور پہ بھی تندرست اور توانا ہوتا، اور اس کی عقل بھی کام آتی، جس کے ہوش عقل فراست زیادہ ہوتی، جس میں جتنی کوالٹی زیادہ ہوتی اتنی اس کی قیمت بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جس میں یہ کوالٹیاں نہ ہوتی، نہ ظاہری طور پہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی حسن و جمال ہوتا، نہ باطنی طور پہ اس کے دل و دماغ میں کوئی فراست ہوتی، تو اس غلام کی قیمت بالکل نہیں ہوا کرتی، اس کو پھر نہ کوئی خریدتا تھا نہ اس کی طرف کوئی توجہ دیتا تھا۔ حضرت سالم اسی قسم کے غلام تھے۔ جب آپ غلامی میں تھے آپ کو کوئی پانی کبھی نہیں پوچھتا تھا، آپ کو کوئی کھانے کبھی نہیں پوچھتا تھا۔ ایک یہودی نے آپ کو خریدا تھا، وہ سارے دن میں آپ کو ایک وقت کی آدھی روٹی دیا کرتا تھا، آپ کو دھوپ پہ وہ کھڑا رکھتا کہ کوئی آ کے اس کو لے لے خرید لے، لیکن مدینہ منورہ میں کوئی حضرت سالم اس غلام کو خریدنے والا نہیں تھا کہ یہ تو بے فائدے غلام ہے، اس پہ تو ویسے ہی اپنی رقم اور اپنا پیسہ خرچ کرنے والی بات ہے، فضول ہی پیسہ بند کرنے والی بات ہے۔ لیکن حضرت ابو حذیفہ نے ان کو خرید لیا، پھر مکہ شریف میں ان کو لائے، پھر حضرت ابو حذیفہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ ان کی بدولت حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا۔ حضرت سالم نے بھی اپنی مولا کو اپنے آقا کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ وہ حضرت سالم جب حضور کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو قرآن جتنا نازل ہوتا، تاریخ گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں کہ تمام صحابہ میں زیادہ قرآن کریم حضرت سالم کو یاد ہوا کرتا تھا۔ حضور کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے، حضرت سالم بظاہر تو دبلے پتلے کالے رنگ کے غلام تھے، لیکن آپ کی عقل اور فراست اس قدر مضبوط ہو چکی تھی، اس قدر توانا ہو چکی تھی کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی حضرت سالم سے آ کے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ یہ قرآن عزت اس طرح دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ قرآن کو تھامو گے تو قرآن تمہیں عزت دے گا۔ قرآن کی عزت کی ایک تصویر اور ایک جھلک یہ ہے، حضرت سالم کی تاریخ آپ پڑھیں۔ حضرت سالم جن کے باپ کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا حضرت سالم مولا ابی حذیفہ۔ سالم وہ شخصیت ہیں جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن غلام ہونے کے باوجود آپ کی اتنی عزت ہوتی تھی کہ جب ہجرت کی گئی مکہ سے مدینہ کی طرف تو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، آپ چونکہ مکہ شریف میں ہی تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو نماز کے لیے امامت کے لیے آگے کیا کرنا۔ مدینہ شریف میں جب مدینہ شریف صحابہ نے ہجرت کی، آپ نے حضرت عمر کے ساتھ اکٹھی ہجرت کی تھی، مدینہ شریف پہنچے، حضور کا پیغام دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اب مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے، مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، ان تمام نے دیکھا کہ ہم میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس وقت تک جتنا نازل ہوا تھا، تو جب دیکھا گیا تو سب سے زیادہ قرآن حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کو یاد تھا، آپ کو امامت کے لیے آگے کیا گیا۔ اب آپ کے پیچھے جلیل القدر صحابہ، مہاجرین اور انصار جو کہ صاحب نسب اور حسب نسب والے صحابہ، مال و دولت والے صحابہ، اس حساب سے سیاسی اور سماجی بڑی بڑی شخصیات اور یہ حیثیت رکھنے والے صحابہ، وہ حضرت سالم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سالم جو اس زمانے میں ایک آزاد کردہ غلام تھے، اگر اس زمانے میں غلام آزاد بھی ہو جاتا اس کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، یہ تو غلام تھا، لوگ غلام کہہ کے اس کو رد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی مدینہ شریف میں جس میں حضرت سالم کو ایک گھونٹ پانی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، سارا دن آپ دھوپ پہ اور گرمی پہ کھڑے رہتے، کوئی آپ کو خریدنے والا نہ ہوتا، جب آپ ہجرت کر کے آئے اور آپ نے جب وہاں پہ مدینہ شریف میں جب لوگوں کو، صحابہ کو نماز پڑھائی اور آپ صحابہ کو بیٹھ کے قرآن پڑھایا کرتے تھے، صحابہ دو زانو ہو کر آپ کے سامنے شاگرد بن کے جب قرآن سیکھا کرتے تھے، تو مدینہ کے یہود اور مدینہ کے عیسائی اور مشرک وہ آ کے دور سے کھڑے ہو کے تماشا کیا کرتے تھے کہ اچھا یہ وہی غلام ہے جس کی نہ عقل تھی، نہ اس کی ہوش تھی، نہ اس کی ظاہری صورت تھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، کوئی سلام اگر یہ کر بھی دیتا کوئی جواب نہ دیتا۔ اور آج یہ کون سا دین ہے، وہ کون سا کمال ہے، ہنر ہے جس نے حضرت سالم کو اس قدر بڑا بنا دیا،
اس قدر اس کو لیڈر بنا دیا، سردار بنا دیا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ حسب و نسب والے ان کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی بدولت تھی۔ اور پھر حضور نے اس وقت بھی عزت عطا فرمائی۔ امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی، صحابہ ہے یا رسول اللہ ہم قرآن صحیح سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم کس سے قرآن سیکھا کریں؟ حضور نے فرمایا خذوا القرآن بأربعۃ، میرے صحابہ میں سے 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے 4 لوگوں کو اپنا لو، ان میں سے کسی ایک سے قرآن سیکھ لو، تمہیں قرآن اچھا یاد ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود، اس سے قرآن سیکھو۔ آپ نے فرمایا حضرت ابی بن کعب سے قرآن سیکھو۔ آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا حضرت سالم مولا ابی حذیفہ سے قرآن سیکھو۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیات کی فہرست میں حضور نے حضرت سالم کا نام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو آپ نے ایک 8 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ 8 لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں، کسی ایک کو اپنا حاکم بنا لیں، وہ تم تمام کا جو ہے وہ حاکم اور سردار ہوگا، خلیفہ وقت ہوگا۔ لیکن حضرت عمر نے اس وقت بھی افسوس کیا کہ کاش، عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر نے مرتے وقت یہ افسوس کیا تھا کہ کاش حضرت سالم اگر آج زندہ ہوتے، باوجود اس کے کہ وہ آزاد شدہ غلام تھے، آج میں کمیٹی نہ بناتا بلکہ اپنے بعد ان کو خلیفہ مقرر کر کے جاتا۔ یہ عزت جو ہے قرآن دیتا ہے، قرآن کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کو پھر ذلت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں، حضرت ابن ابزا جو کہ آزاد شدہ غلام تھے، مکے کا حاکم ان کو بنا دیا۔ صحابہ میں بڑی تشویش ڈوڑی، آپ کی جو کابینہ تھی وہ آ کے بیٹھے، اے امیر المؤمنین کیا آپ کو ابن ابزا سے بہتر کوئی شخص نہیں ملا تھا؟ وہ تو ایک آزاد شدہ غلام ہے، کالے رنگ کا آزاد شدہ غلام، آپ نے مکہ جیسے حرم پہ اس کو حاکم بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آئے کہ لوگوں، اے میرے صحابہ تم دیکھ لو، اے میرے نبی کے صحابہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو ابن ابزا سے قرآن زیادہ اچھا آتا ہے؟ ابن ابزا جو کہ قرآن تم سب میں سے اچھا پڑھتے بھی ہیں اور اچھا جانتے بھی ہیں، اسی ایک خصوصیت کی وجہ سے میں نے اس کو مکے کا حاکم بنایا ہے۔ حضرت عمر جب بھی کسی علاقے کا گورنر اور حاکم مقرر کرتے تو پہلے سب سے پہلا معیار آپ کا یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں، قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں۔ جب قرآن سمجھنے اور پڑھنے پہ وہ پاس ہو جاتے تو پھر ان کو کسی نہ کسی علاقے کی حاکمیت اور گورنری دی جاتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نبی نے واضح طور پہ فرما دیا، کامیاب ہونا چاہتے ہو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کا وعدہ ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن کو تھام لو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اور ہاں، اگر تم خود سے ذلیل ہونا چاہتے ہو اور وہ بلندی، وہ غلبہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اگر خود سے نیچے گرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو چھوڑ دو۔ وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ، حضور نے فرمایا اسی قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو اٹھائے گا، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے يَدْعُو بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ قوموں کو زمینوں پہ گرا دے گا، ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس لیے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہمارا قرآن پڑھنے کا شوق تھا، نماز پڑھنے کا شوق تھا، مسجدوں کو بھرنے کا شوق تھا، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب کے قریب تر ہے۔ رمضان میں تلاوت کرنا جس طرح سنت تھی یا لازم ہم نے اپنے اوپر کیا ہوا تھا، وہی قرآن باقی 11 مہینوں میں بھی ہے۔ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں میں شاید قرآن نازل نہیں ہوا، یا قرآن ہم نے پڑھنا نہیں ہے، یا اس کا ثواب نہیں ہے، یا باقی 11 مہینوں میں ہم پہ نماز فرض نہیں ہے، یا باقی 11 مہینوں میں مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے کردار کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور جس طرح ہم نے رمضان شوق اور ذوق سے گزارا ہے، اسی طرح ہم نے باقی 11 مہینے بھی اگر گزارنے شروع کر دیے۔ وہ یہودیوں کا ایک مشہور قول ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدیں فجر کے وقت میں جمعے کی طرح بھر گئیں تو پھر ساری دنیا میں ناکام ہیں اور مسلمان کامیاب ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایسے ایسے حربے اختیار کیے کہ مسلمان جیسے تیسے بھی ہوں فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکیں، اگر اٹھیں بھی تو سست اور غافل لوگوں کی طرح بس گھروں میں 2 ٹکرے مار کے پھر دوبارہ سو جائے۔
اس لیے یہود نے کہا کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدیں فجر اور جمعے میں ایک جیسی ہو گئیں، بس پھر اس دن کا مسلمان کامیاب ہیں اور ہم پھر ناکام ہیں۔ اسی لیے ہم نے ان کی منصوبوں کو آگے نہیں لے کے جانا، ہم نے اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، اپنے جو ہے رب کی طرف دیکھنا ہے، اپنے رب کے رسول کی طرف دیکھنا ہے، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور ہم نے خود اپنے لیے کامیابی کا معیار جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے وہ اپنانا ہے، تبھی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔